شہید کیا. اس کے بعد اس 6 سال کی بچی کو 355 گولیاں اس بچی کے جسم کے اوپر ماری ملعونوں نے. پھر آج دنیا کہتی ہے غازہ میں ہوا کیا ہے, کیوں لوگ غازہ کے لیے اپنی آواز اٹھائیں, وجہ کیا, شیعہ کیوں بولتے سماعت کی غازہ کے اپنی فطرت میں ہے تحریک علی والے ہیں, ہم تمہاری طرح مدہوش نہیں رہ سکتے. اپنی فطرت میں ہے تحریک علی والے ہیں, ہم تمہاری طرح مدہوش نہیں رہ سکتے. ارے تم ہمیں مار بھی ڈالو تو لہو بولے گا, ہم عزادار ہیں خاموش نہیں رہ سکتے. تم ہمیں مار بھی ڈالو تو لہو بولے گا, ہم عزادار ہیں خاموش نہیں رہ سکتے. آئیے فراتنی مصر کے بعد میں بڑی احترام کے ساتھ حلق تماس لے کر حاضر ہوتا ہوں مولانا سید شیر علی صاحب کی بارگاہ میں کرونت افروز ممبروں کے ہم سب کے قلب کو علیہ السلام کے ذکر سے منور کریں. آپ حضرات قبلہ کا استقبال کے لیے آوازیں بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین نور الکونین نبی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم, قدر بزرگان عزیز, عزاداران مظلوم کربلا اور میرے محترم اور مکرم سامعین حضرات, سورہ الحشر کی میں نے آخری آیتوں میں سے ایک آیت یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ حشر کی, جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا. قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کیے جائیں, سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ وہ جوان طبقہ جو نالیوں پر کھڑا ہونا پسند کرتا ہے اور مجلس میں آنا پسند نہیں کرتا, ان سے میری گزارش ہے کہ فرش اعضاء روز اربعین ہے آج, انسان کا اپنا اپنا مقدر ہے کہ وہ آج بھی فرش اعضاء پر آ کر نہ بیٹھے. ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ آپ جو ہے اتنا بانیان مجلس نے اہتمام کیا ہے, فرش اعضاء بچھایا ہے, یہ عزاداروں کے لیے بچھایا جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے. اور اکثر افراد کی یہی کی بات نہیں ہے, اکثر جگہ پہ یہی عالم ہے, جوان طبقے کا یہ عالم ہے کہ نالیوں پہ بیٹھنا پسند کریں گے مگر مجلسوں میں آنا پسند نہیں کرتے. بہرحال ایک سوال بڑے محمد عالم کچھ تمہیدی کلمات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کل جہاں سے میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا, پروردگار عالم تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خدا کے لیے
جس نے کائنات کو خلق فرمایا، وہ لائق تعریف ہے، لائق عبادت ہے۔ اور پروردگار عالم خود اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ انسان کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور اسے سن بھی رہا ہے۔ یعنی انسان کا کوئی بھی عمل ذات باری تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سوال یہ پیدا ہوگا، توجہ رکھیے گا، کہ آیا جیسے ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کی احتیاج رکھتے ہیں، کیا آیا اللہ بھی اسی طرح آنکھوں کی احتیاج رکھتا ہے؟ نقل کفر نباشد، کیا آیا اللہ بھی اسی طرح آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ کتاب کا نام عیون و اخبار رضا، اس میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العین شہمۃ وہو السواد وہو البیاض، یہ آنکھ جو ہے یہ ایک چربی کا ٹکڑا ہے، اس میں سیاہی بھی ہے اور اس میں سفیدی بھی ہے۔ دیکھنا کام نہ اس سفیدی کا ہے نہ اس سیاہی کا ہے۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں، یہ تمہیدی کلمات ہیں، نہایت توجہ کا طالب ہوں، اچھا یہ بتائیے دیکھنا کام کس کا ہے؟ دیکھنا کام کس کا ہے؟ آنکھ کا؟ لیکن نہیں، دیکھنا کام آنکھ کا نہیں ہے۔ ہم نے بڑی موٹی موٹی آنکھوں والے دیکھے، ذرا شانے سے شانہ ٹکرایا، ہم نے پکا کر کہا میاں صاحبزادے دیکھ کر نہیں چلتے، برابر سے آواز آئی شیر علی صاحب خفا نہ ہو برہم نہ ہو، بیچارہ آنکھیں تو رکھتا ہے مگر بے نور ہے، آنکھیں تو رکھتا ہے مگر بے نور ہے۔ معلوم ہوا دیکھنا کام آنکھ کا نہیں ہے، دیکھنا کام ہے نور کا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے انسان کے لیے ایک نور بنایا ہے جس کے واسطے سے، جس کے وسیلے سے وہ راہ چلتا ہے۔ معلوم ہوا دیکھنا کام ہے نور کا، راہ چلانا کام ہے نور کا۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو لیجئے جملہ کہہ دیتا ہوں، اور پھر حدیث بیان فرماتی وہ مسکنها فی الدماغ، اور اس نور کا مسکن، اس نور کا ٹھکانہ دماغ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا نور جب بھی رہتا ہے بلندیوں میں رہتا ہے، نور جب بھی رہتا ہے بلندیوں میں رہتا ہے، نور کبھی پستیوں میں نہیں رہتا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے انسان کے لیے ایک نور بنایا ہے جس کے واسطے سے، جس کے وسیلے سے وہ راہ چلتا ہے۔ معلومات دیکھنا کام ہے نور کا۔ اب تفسیر نور ثقلین کی ایک روایت سن لیجئے نہایت توجہ کے ساتھ۔ رسول اسلام پڑھا رہے ہیں نماز، دیکھنا کام ہے نور کا۔ رسول اسلام پڑھا رہے ہیں نماز، 70ویں صف میں کھڑے ہوئے انسان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، دیکھنا کام ہے نور کا۔ وہ رسول سے پہلے رکوع میں چلا گیا، نماز ہو گئی تمام، رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں لا تقبلوا فی الرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو۔ دیکھنا کام ہے نور کا۔ رسول فرماتے مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو۔ اس کے دل میں خیال آیا کا چہرہ تو تھا کعبے کی طرف، دیکھنا کام ہے نور کا۔ ان کا چہرہ تو تھا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، میں کھڑا ہوں 70ویں صف میں اور میں ان سے پہلے رکوع میں چلا گیا۔ انہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں ان سے پہلے رکوع میں چلا گیا تھا؟ پیغمبر فرماتے سنو انی اراکم خلفی کما اراکم من بین یدی، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھنا کام ہے نور کا۔ انی اراکم خلفی کما اراکم من بین یدی، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب توجہ ہے اذان محترم، اب پیغمبر کی حدیث ہے انا و علی من نور واحد،
میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور کی دو ضلع پاشیاں ہیں، میں اور علی ایک ہی نور کی دو تجلیاں ہیں۔ ارے واہ، میں اور علی ایک ہی نور کی دو تجلیاں ہیں، ایک کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور ایک کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ یہی وجہ ہے جب جنگ صفین میں امام علی سے امام حسن نے سوال کیا، نہایت توجہ چاہتا ہوں کہ بابا آپ کی پوری زندگی میدان جہاد میں گزر گئی، مگر آپ کی پشت پر نہ کوئی تیر کا نشان ہے، نہ کوئی تلوار کا نشان ہے، نہ کوئی نیزے کا نشان ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ کی پوری زندگی دیکھنا کام ہے نور کا۔ ارے بھائی، پوری زندگی میدان جہاد میں گزر گئی مگر آپ کی پشت پر کوئی تلوار کا نشان نہیں ہے۔ امام علی فرماتے ہیں بیٹا حسن تو جانتا ہے ہر آنے والے کو علی جیسے سامنے دیتا ہے ایسے پیچھے بھی دیتا۔ سلام علیہ محمد آل محمد۔ تو دیکھنا کام ہے نور کا، اور اللہ کون ہے؟ خالق نور۔ تو اب وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی احتیاط نہیں رکھتا، وہ سننے کے لیے کانوں کی احتیاط نہیں رکھتا، وہ دیکھ رہا ہے بعین نہیں، وہ سن رہا ہے بعین نہیں۔ اب آئیے اب آپ کے اور اپنے عقیدے سے قریب ہو کر ایک گفتگو کرتے ہیں، اور تمہید کو میں نے سمیٹ دیا ہے، یہاں سے تقریر ہے۔ دیکھنا کام کس کا ہے؟ نور کا۔ اور اللہ کون ہے؟ خالق نور۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، ہمارا شیان علی ابن ابی طالب کا عقیدہ بالتوحید یہ ہے کہ ہم اللہ کی عقائد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اللہ کو جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ مانتے ہیں۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، بیدار ہے کہ نہیں؟ لیکن میرا ایک اپنا انداز خطاب ہے، میں آپ کو بار بار ٹوکنے کا ناراض نہ ہوئے، کبھی مجھے بار بار پہلے توجہ کرنا ہے، یہ اپنا انداز بیان ہے۔ یہ سوال بڑے محمد والے محمد۔ تو جب ہمارا عقیدہ بالتوحید خصوصاً جوانوں سے بڑی خصوصی توجہ ہے بزرگوں سے، جب اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، تو ہم شیعہ حضرات کا بچہ بچپن سے یہ عقیدہ لے کر اٹھتا ہے کہ علی وجہ اللہ ہے۔ کرو وجہ اللہ کا ترجمہ، اللہ کا چہرہ۔ ابھی تو آپ نے کہا اللہ جسم نہیں رکھتا، ابھی تو آپ نے کہا اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ کا چہرہ ہے۔ لیکن نہایت توجہ چاہتا ہوں، میں نہایت علمی گفتگو لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، صرف آپ کے معیار سماعت کو دیکھتے ہوئے، ورنہ بعض مقامات پر اگر میں نے بیان کیا سروں سے گزر گئی لوگوں کے کہ میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا صرف عقیدہ نہیں ہے، ہم اس عقیدے پر جیتے بھی ہیں اور اسی عقیدے پر مرتے بھی ہیں کہ علی وجہ اللہ ہے۔ عربی لغت میں لفظ وجہ کے 70 معنی ہے، ہر معنی پر علی کو پرکھ کر دیکھو، ہر معنی اپنی جگہ پکار کر کہے گا علی کل بھی وجہ اللہ تھے، علی آج بھی وجہ اللہ ہے۔ اب لفظ وجہ کے معنی سن لیجیے، میں کتابوں کا نام لے دوں آپ کے سامنے۔ عربی کتاب ہے لغت کی ڈکشنری کتاب، ابھی مجھے سب سے پہلے ہے، تقریباً ہر مولوی کے پاس مل جائے گی، عالم کے پاس۔ اس کے بعد راغب اصفہانی کتاب ہے لغت کی، یعنی مذہب اسلام کی عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے راغب اصفہانی کی، اس میں موجود ہے۔ اور آپ اگر یقین نہ ہو، زیادہ آپ کو تلاش ہو تو انٹرنیٹ پر آپ تلاش کر لیجیے گا، اے آئی کا زمانہ ہے کہ لفظ وجہ کے معنی کتنے ہیں، تو آپ کو پورے معنی نکال کر دکھا دے گا وہ۔ تو اب پہلا معنی سنیں لفظ وجہ کے، اور دیکھیں یہاں توجہ، صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے علی وجہ اللہ ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم اس دنیا سے یہ عقیدہ لے کر گئے کہ علی وجہ اللہ ہے۔ آپ کہیں گے مول صاحب وہ کیسے؟ توجہ فرمائیے گا، جب دوران طواف ایک شخص ناموس مسلمین کو
देखने लगा तो अली आगे बढ़े और आगे बढ़कर ऐसा तमाचा रसीद किया कि खाने वाले को तारीख याद आ गई कि एक तमाचा अली ने किसी के बचपन में चेहरे पर मारा था, उसका भी मुंह फिर गया और ये भी तमाचा खाकर जल्दी से निकला और खलीफा दोम के पास पहुंचा और जाकर कहता हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए, कब वाकया बयान करो। जैसे ही वाकया बयान किया फौरन खलीफा दोम फरमाते, किताब का नाम सलाह के मुहर्रिका, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है। खलीफा दोम फरमाते ज़रबका अली हक़, अली ने जो तुझे तमाचा मारा है हक मारा है, अली ने जो तुझे तमाचा मारा है वो हक मारा है। उसके बराबर वाले दर पे कि हुजूर आपने अली से कोई सवाल नहीं किया, अली से कोई जवाब नहीं सुना, आपने अली के हक में फैसला सुना दिया। वो कहते बेवकूफ तुझे मालूम ही नहीं है, इसको ये हरकत करते हुए, इसको ये हरकत करते हुए उस आंख ने देखा है जो अल्लाह की आंखों में से देखा है जो अल्लाह की आंखों में से एक आंख है। इसका मतलब ये अकीदा लेकर गए कि अली ऐनुल्लाह है, अली वजुल्लाह है। अब आ जाइए अल्फाज के माना पर, यह तवज्जो के साथ। लफ्ज़ वजुन के एक माना है, लफ्ज़ वजुन के एक माना है बाब, पहला माना सुने। लफ्ज़ वजुन के एक माना है बाब, दरवाजा। मेरी तरह मुतवज्जो रहे आप। लफ्ज़ वजुन के एक माना है बाब, दरवाजा। किसी मस्जिद का दरवाजा होना और बात है, किसी इमाम बारगाह का दरवाजा होना और बात है, आम गांव के आम दरवाजा होना और बात है, मगर शहर इल्म का दरवाजा होना ये अली का मकाम है। सुनते जाइएगा माने बदलामा, मुझे एक मंजिल पर पहुंचना है तवज्जो के साथ और 1 घंटे का टाइम वक्त दिया गया है मुझे, तो जल्दी जल्दी बयान को समेटता हूँ। लफ्ज़ वजुन के एक माना है बाप, दरवाजा। लफ्ज़ वजुन के एक माना है सैयद, सरदार। लफ्ज़ वजुन के एक माना है सैयद, सरदार। किसी कौम का सरदार होना और बात है, किसी कबीले का सरदार होना और बात है, किसी गांव का सरदार होना और बात है, मगर जवानाने जन्नत के सरदारों का सरदार होना, सरदारों का सरदार होना ये अलग मकाम है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। मेरे दोनों बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनका बाप इनसे भी बेहतर है, इनका बाप इनसे भी बेहतर है। चलिए और आगे बढ़ जाता हूं। लफ्ज़ वजुन के एक माना है चेहरा, ये चेहरा, ये जो आप से सामने देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें उर्दू लुगत का सामना लेना, इस्तेफादा करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। खुद लफ्ज़ चेहरे के क्या माना है, लफ्ज़ चेहरे के क्या माना है, जो पहुंच जाएगा उसको मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। चेहरे के आप जाकर देखें उर्दू लुगत में, चेहरे के माना है किसी छुपी हुई चीज के जाहिर होने का सबब बनना। किसी चेहरे के माना है किसी छुपी हुई चीज के जाहिर होने का सबब बनना। शय छुपी हुई है, जो उस शय को पहचानवाए वो उसका चेहरा कहलाएगी। अरे वाह, शय छुपी हुई है जो उसको पहचानवाए वो उसका चेहरा। लीजिए मैं बात को आसान कर दूंगा, बच्चे की भी समझ में आ जाएगा। आप रोज अखबार में पढ़ते हैं एक लाश मिली है, पहचानी नहीं जा रही है। क्यों? इसलिए कि उसके जिस्म पर उसका चेहरा नहीं है। उसके जिस्म पर उसका चेहरा नहीं है, इसका मतलब जिस्म की पहचान का जरिया है चेहरा।
ہوئی ہے. شاید اسی لیے پیغمبر اسلام فرماتے گئے تھے یا علی انت منی بمنزلۃ راس من جسدی، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو میرے سر کو میرے جسم سے ہے، جو میرے سر کو میرے جسم سے ہے. جس طرح بغیر سر کے جسم نہیں پہچانا جاتا، اسی طریقے سے بغیر علی ولی اللہ کے محمد رسول اللہ نہ کوئی پہچانا جائے گا نہ آج پہچانا. لفظ وجن اب پرکھتے جائیے گا ہر لفظ کے معنی پر علی کو. لفظ وجن کے ایک معنی چہرہ، لفظ وجن کے ایک معنی ہے رضا، مرضی. جب اہل بیت نے سائل کو روٹیاں دی تو ارشاد ان کی دل کی آواز کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ. لفظ وجہ آیا نا، لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. پروردگار ہم نے یہ جو روٹیاں دی ہیں یہ تیرے وجہ کے لیے دی ہے. یا وجن کے معنی چہرہ نہیں ہے، یہاں وجن کے معنی باب دروازہ نہیں ہے، یہاں لفظ وجن کے معنی سید کے نہیں ہے، یہاں لفظ وجن کے معنی ہے رضا، مرضی. پروردگار ہم نے جو روٹیاں دی ہیں تیری رضا کے لیے دی ہے. اب ایک جملہ سنیں آپ، اللہ کی رضا کا آئینہ ہے علی بن ابی طالب. اللہ کی رضا کا آئینہ ہے علی بن ابی طالب. توجہ اعلان محترم، میں آپ سب سے نہایت مشکل مرحلے میں بیٹھا ہوں اس وقت جو میں بول رہا ہوں. اللہ کی رضا کا ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوا، ایک طرف تو توحید کا دامن چھوٹ جائے گا اور ایک طرف اپنے عقیدے کا دامن چھوٹ جائے گا. مجھے دونوں کو بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے الفاظ کے ساتھ. اس صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اللہ کی رضا کا آئینہ ہے علی بن ابی طالب. اب امام علی خود ارشاد فرماتے ہیں، خصوصی توجہ، یا من ہوا یا من لا یعلم الا ہوا، اے وہ کہ جو ہے. خود امام فرماتے ہیں اے وہ، اور دیکھیں خود امام چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں تمہیں اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے. اگر تمہیں غور و فکر کرنا ہے تو ہماری ذات میں کرو. جب تم اپنی ناقص عقل سے ہمیں نہیں پہچان سکتے وہ تو ہمارا بھی خالق ہے. تمہیں اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا. امام فرماتے ہیں یا من ہوا، اے وہ کہ جو ہے، یا من لا یعلم الا ہوا، اے وہ کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہے. کمال یہ ہے علی کہہ رہے ہیں حیث ہوا کیف ہوا. اور پھر سنیں امام کیا فرماتے ہیں، نحنو نحنو ہوا ہوا، ہم ہیں وہ ہے. ہوا ہوا، ہم ہیں وہ ہے. اب امام کس کلام کو کیسے سمجھیں ہم کہ ہم ہیں وہ ہے. اور امام اللہ کی توحید کے بارے میں فرما رہے ہیں یا من ہوا یا من لا یعلم الا ہوا، حیث ہوا کیف ہوا، نحنو نحنو ہوا، ہم ہیں وہ ہے. یہ جو میں ایک مثال دیتا ہوں بات آسان ہو جائے گی اور ہر ایک بندے کے ہر ایک شخص کے سامنے یہ سمجھ میں آ جائے گی. اچھا یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک لوہے کا ٹکڑا، مائک ٹکڑے مجموعے کو کہتے ہیں اس کو. یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، سائڈ میں ظرف ہے، ہاتھ لگاؤ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ہاتھ لگاؤ کچھ کہتا نہیں ہے اس لیے کہ کم ظرف نہیں ہے.
اس لیے کہ کم ظرف نہیں ہے. ایک کم ظرفوں کی پہچان ہوتی ہے ذرا کچھ کہو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. میں نے اس لوہے کو ٹکڑیاں توجہ مثال کو بڑی غور سے سنیے گا. میں نے اس لوہے کے ٹکڑے کو لیا, صاحب ظرف تھا یہ, میں نے اس لوہے کے ٹکڑے کو لیا, لوہار کی بھڑکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا آگ کی. چونکہ یہ صاحب ظرف تھا اس نے آگ کا قرب حاصل کیا, تقرب حاصل کیا. کم ظرف ہوتا تو جل کر راکھ ہو جاتا. اگر کم ظرف ہوتا تو جل کر راکھ ہو جاتا. اس نے آگ کا قرب حاصل کیا. جب آگ کا قرب حاصل کیا تو منزل کیا ملی؟ بقا کی. جب میں نے اس کو لوہار کی بھڑکتی ہوئی بھٹی سے باہر نکالا تو اب جو کام آگ کا ہے وہی کام اس کا ہے. جو کام آگ کا ہے وہی کام اس کا ہے. جیسے وہ آگ سرخ ہے ویسے یہ سرخ ہے. جیسے آگ کا کام ہے جلانا ویسے اس کا کام ہے جلانا. جیسے اس کے اندر تپش ہے ویسے اس کے اندر تپش ہے. لیکن کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ آگ ہے. ارے میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں, کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ آگ ہے. ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ یہ اس کے جیسا ہے, اس کے صفات کو اخذ کر لیا ہے, اس کے صفات کو اپنے اندر ضبط کر لیا ہے, مگر وہ نہیں ہے. یہ اس کے صفات کا مظہر ہے مگر وہ نہیں ہے. اب آپ کی سماعت کتنی بہتر ہے آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. اللہ نے جب اہل بیت کو اپنے قرب کی آخری منزلوں میں بلایا تو چونکہ اہل بیت صاحب ظرف تھے, تمام کمالات الہیہ کو اپنے اندر ضم کر لیا. جب باہر نکل کر آئے تو جو بد عقل تھا وہ خدا سمجھ بیٹھا. جو دیوانہ تھا بد عقل تھا وہ خدا سمجھ بیٹھا. جو صاحب عقل تھا اس نے کہا خدا نہیں ہے, یہ ہے وہ. مرضی. تو اہل بیت اللہ کی رضا کا آئینہ ہے, اللہ کی رضا کا آئینہ ہے اہل بیت. اور رضائے توجہ عزیزان محترم, رضائے الہی کے مرکزی نقطے کا نام ہے فاطمہ. ارے واہ عزیزان محترم, رضائے الہی کے مرکزی نقطے کا نام ہے فاطمہ. اب ہمیں کسی سے بحث نہیں ہے فلاں بھی جنتی, فلاں بھی جنتی, فلاں بھی جنتی, چاہے جس کو لے جاؤ, مگر لے جانے سے پہلے سوچو دیکھو فاطمہ راضی ہے کہ نہیں ہے. لفظ وجود کے ایک معنی ہے رضا, مرضی. لفظ وجود کے ایک معنی ہے پورا وجود, پورا وجود. اب میں ٹھہر کر آیت پڑھوں گا قرآن. پورا وجود لفظ وجود کے ایک معنی پورا وجود. ارشاد ہوتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب انحراف قبلہ کا حکم صادر ہوا, یعنی جب نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی تو اب بعض روایات میں مفسرین نے لکھا ہے
کہ نماز ظہر کی پہلی رکعت کا پہلا رکوع تھا، اور کچھ نے لکھا ہے کہ نماز ظہر کی پہلی رکعت کا دوسری رکعت کا رکوع تھا۔ اب مجھے اس بحث میں نہیں سوچنا پہلی رکعت کا تھا یا دوسری رکعت کا تھا، مگر تھا رکوع کی حالت میں، پہلی رکعت کا ہو یا دوسری رکعت کا ہو۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں۔ قد نرا تقلب وجهک، میرے حبیب ہم تیرا بار بار وجہ اٹھانا، یا وجہ کے معنی چہرہ ہے، ہم تیرا بار بار وجہ اٹھانا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر ہم تیرے دل کی آواز کو جانتے ہیں۔ تو چاہتا یہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ بن کر کعبہ قبلہ ہو جائے، تو ہم تمہاری اس خواہش کو پوری کیے دیتے ہیں۔ اب رکوع کی حالت میں ہے پیغمبر، اور پیغمبر کے بالکل پیچھے جسٹ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں امام علی۔ آپ ڈائریکشن میں دیکھیے گا، دونوں ڈائریکشن اپوزٹ ہیں ایک دم۔ بیت المقدس کا مثلا ادھر ہے تو خانہ کعبہ بالکل اس کے پیچھے ہے، ڈائریکشن دیکھیے گا۔ تو اب پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب اپنے وجہ کو پھیر دے۔ اب یہ وجہ کے معنی چہرہ نہیں، یا وجہ کے معنی سید نہیں، یا وجہ کے معنی باب نہیں، بلکہ یہ وجہ کے معنی پورا وجود، کہ میرے حبیب اپنے پورے وجود کو پھیر دے۔ کدھر؟ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ توجہ ہے اعلان ہوتا رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ اب جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو جیسے جیسے رسول گھومتے چلے گئے، ویسے ویسے کبھی نہ پھرنے والا علی، جیسے جیسے رسول گھومتے چلے گئے ویسے ویسے کبھی نہ پھرنے والا علی رسول کے ساتھ ساتھ گھومتے چلے گئے۔ نماز ہو گئی تمام۔ کچھ صحابہ علی کے پاس آئے، یا علی رسول کو تو جبرائیل نازل ہوئے تھے، تمہارے اوپر تو وہی نازل نہیں ہوئی، پھر تم کیوں گھومتے چلے گئے؟ امام علی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نبی کے پیارے پیارے صحابیوں، تمہارا قبلہ یہ بیت المقدس ہے، میرا قبلہ یہ محمد ہے۔ تمہارا قبلہ یہ بیت المقدس ہے، میرا قبلہ یہ محمد ہے۔ جدھر جدھر محمد جائیں گے ادھر ادھر علی چلے گا۔ وجود ایک معنی ہے پورا وجود، پورا وجود۔ اور آگے بڑھیے، اس بات بھیجو محمد والے محمد۔ ایک گھنٹے میں پہن دیا گیا تو گزر گیا۔ اس بات میں پڑھوں گے سوال بڑے محمد والے محمد۔ یہ میں آخری بلدے پڑھا کر آخری روایت بھی کر دیتا ہوں اور بات تمام ہو جائے گی۔ سارے معنی کو چھوڑ دیے میں نے، باقی سب اور بھی معنی ہے بہت، اور ہر معنی کا میں نے روایت کو جمع کیا ہے۔ تو میں آخری بات پڑھ دیتا ہوں۔ لفظ وجود کے ایک معنی ہے آمنے سامنے، آخری معنی بیان کرتا ہوں، آمنے سامنے، یعنی جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جب جناب سلمان نے امام علی سے پوچھا، مولا جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں، کبھی سوچ لیا کیجیے۔ امام علی فرماتے سلمان یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ مولا 5۔ سوچا کیوں نہیں؟ مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے، مجھے معلوم ہے۔ امام فرماتے جیسے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے سامنے ہیں، یہ کائنات ویسے ہی علی کے سامنے ہے۔ کائنات کی کوئی شے علی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، آمنے سامنے۔ روایت سن لیجئے، کتاب کا نام ہے مناقب اہل بیت، دوسری کتاب کا نام ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین۔ آج سے 800 سال پرانی کتاب ہے حافظ رجب برسی کی، مشارق امیر المومنین فی اسرار امیر المومنین۔ اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کچھ الفاظ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ۔ بعض روایت میں جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں ہے، دوسری روایت الفاظ ہے، اور بعض میں یہ الفاظ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے جان محترم، اور روایت سن لیجیے، اس سوال پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب امیر المومنین علی بن ابی
طالب علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی. جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت اور بلندی کو آپ یوں پہچانے کہ یہ بی بی وہ خاتون ہے جس نے اپنی آغوش میں 5 معصوموں کو پالا. کتنے معصوم پالے؟ 5. پیغمبر، امام علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین. امام حسین کو اپنی آغوش میں پال کر اپنی آغوش کو فخر جنت بنا لیا ہے. اتنی باعظمت خاتون ہے. نیچے میں 2 جملے اور کہہ لیتا ہوں، 5-7 منٹ بڑھ جائے تو مجھے معاف کیجیے گا بھائی. اس کو پڑھے محمد والے محمد پر. اگر اس امام بارگاہ میں کرسی لگی ہو اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء بیٹھے ہوں اور ہمارے نبی آ جائے تو ہر نبی پر ہمارے نبی کی تعظیم واجب ہے. جیسے ہی نبی آئیں گے تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. نبی بیٹھے، انبیاء بیٹھے. ابھی بیٹھے ہو تو روایت بیان کرتی ہے جب سیدہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور دروازے سے فاطمہ آ جائے. جیسے ہی سیدہ آئیں گی نبی کھڑے ہو جائیں گے. نبی کھڑے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. سیدہ بیٹھی، نبی بیٹھے. نبی بیٹھے، انبیاء بیٹھے. ابھی بیٹھے ہو فاطمہ بنت اسد آ جائے. کیا عظمت ہے. تو بحیثیت ماں پیغمبر پر جناب فاطمہ بنت اسد کی تعظیم واجب ہے. جیسے ہی آئیں گے کھڑے ہو جائیں گے. نبی کھڑے ہوئے، تمام انبیاء کھڑے ہوئے. اب یہ بات سنیے، عظمت آپ کو سنا. جب بی بی کی وفات ہوئی تو امام علی اور جناب سلمان پیغمبر کی خدمت میں آئے. آ کر کہا اللہ کے نبی، امام علی کا چہرہ اترا ہوا چونکہ مانتا کہ وفات ہوئی تھی. پیغمبر نے معلوم کیا علی کیا بات ہے. جناب سلمان نے کہا اللہ کے نبی جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہو گئی. پیغمبر فرماتے علی رنجیدہ نہ ہو، امی بعد امی، بلکہ تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری ماں کے بعد میری ماں ہے. پیغمبر نے اپنے کرتے کا، اپنی قمیص کا کفن دیا. کفن کے طور پر اپنا کرتا پہنایا، کفن کے طور پر. اللہ اکبر. اور سنے جملہ بہترین، اللہ آپ کو سلامت رکھے. 70 تکبیروں پر مشتمل نماز جنازہ پڑھائی جناب فاطمہ بنت اسد کی. یہ کی تکبیر پڑھی 70. جناب سلمان نے بڑھ کر معلوم کیا اللہ کے نبی جناب حمزہ کے بعد یہ دوسری نماز جنازہ ہے جس پر آپ نے 70 تکبیریں پڑھی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر بیان فرماتے سلمان 70,000 فرشتوں کی 70 صفیں تھی. میں نے ہر صف کے لیے تکبیر کہی. ہر صف کے لیے ایک تکبیر کہی. پیغمبر چند لمحے قبر میں لیٹے، لیٹ کر اٹھے، اٹھ کر کہتے لاؤ میری ماں کے جسد کو میرے حوالے کرو. پیغمبر نے بی بی کی جسد مبارک کو لحد کے حوالے کیا. قبر کو پاٹ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی. قبر کو برابر کرنے کے بعد اللہ کا نبی 2 زانو ہو کر گھٹنوں کو موڑ کر قبر کے اوپر بیٹھ گئے. لفظ وجھن کے معنی ہے آمنے سامنے. موضوع سے نہ ہٹیے گا، ذہن میں رکھیے گا. پیغمبر 2 زانو ہو کر قبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ارشاد فرماتے صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ کہا. پھر کہتے صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ کہا. پھر کہتے صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ فرمایا. آخر میں کہتے قولی، اماں کہہ دو، اماں کہہ دو. جناب سلمان پھر آگے بڑھے، پڑھ کر معلوم کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اس سے پہلے کسی قبر پر ایسا عمل انجام نہیں دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے سلمان سنو، جب قبر کو برابر کر دیا گیا تو میری ماں کی قبر میں منکر و نکیر آئے، مبشر و بشیر آئے. آ کر میری ماں سے سوال کیا گیا بتاؤ من دینوں کے، تمہارا دین کیا ہے؟ میری ماں نے کہا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر میری ماں سے سوال کیا گیا بتاؤ من کتابوں کے، تمہاری کتاب کیا ہے؟ میری ماں نے کہا کتاب قرآن. میں نے کہا صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ کہا. پھر تیسرا سوال کیا گیا میری ماں سے بتاؤ من نبیوں کے، تمہارا نبی کون ہے؟ تو میری ماں نے کہا نبی محمد، میرا نبی محمد ہے. میں نے کہا صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ کہا. آخر میں میری ماں سے سوال کیا گیا بتاؤ من اماموں کے، من اماموں کے تمہارا امام کون ہے؟ تو اب میری ماں خاموش ہو گئی
اور سوچنے لگی کہ ہے تو میرا بیٹا. ارے واہ سوچنے لگی کہ ہے تو میرا بیٹا. اب یہ کہوں کہ میرا بیٹا ہے یا یہ کہوں علی بن ابی طالب ہے, تو میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا پوری اماں کہہ دو آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے, اماں کہو آپ کی مرضی ہے. چاہے تو یہ کہو کہ میرا بیٹا ہے, چاہے یہ کہو آئے میرا بیٹا ہے, چاہے یہ کہو علی بن ابی طالب ہے. نہایت توجہ کا طالب ہو, یہ علی کی ماں ہے, علی کی ماں. جب علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کا قبر میں گزارا بغیر علی کے نہیں. قبر میں گزارا بغیر علی کے نہیں ہو سکتا, تو پھر کسی عام انسان کا قبر میں گزارا بغیر علی کے کہاں سے ہو جائے گا. تو لفظ وجن کے ایک معنی عام ہے, دنیا کی ہر شے سامنے. قبر میں سوال بھی علی کا, سب کچھ ولایت علی بن ابی طالب سے ہے. پورا دین, شریعت, کوئی عمل ولایت علی کے بغیر قابل قبول نہیں. مثلا کل کی مجلس ہے, اس میں اگر آپ نے زیادہ وقت دیا تو پھر آگے بیان کیا جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. جس علی کے بغیر دین مکمل نہ ہو, اس علی نے 25 برس خاموشی کی زندگی گزاری. 25 برس جن کی ولایت, جن کی شریعت کے بغیر دین مکمل نہ ہو. مصائب یہاں رک جاتا تو شاید ہمیں صبر آ جاتا, مگر وہ فاطمہ جس کی عظمت کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے, وہ بی بی مرثیہ پڑھ رہی تھی صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت علیہ مسرنا لیا. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب ڈھائے گئے, اگر دن پر پڑ جاتے تو مثل سیاہ رات ہو جاتے. عزادارو آج روزہ 40 ہے, کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رو لیجئے, یا کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی رو لو, امام حسین کا 40 ہے. اللہ اکبر. مصائب سن لیجئے آپ, کیونکہ مجھے اس بی بی اور اس خاتون کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جسے کربلا کے بعد سوائے تماچوں کے علاوہ کچھ نہ ملا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جسے سوائے تماچوں کے کچھ نہ ملا. آپ سوچیں, جناب سیدہ اور جناب سکینہ کیا مماثلت رکھی ہے اللہ نے. جناب فاطمہ وہ بیوی ہے جن کو وقت غسل, جب غسل دیا جا رہا تھا تو علی چیخ مار کر روئے, اور جب جناب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو سید سجاد چیخ مار کر روئے. سنیں, عجیب مارکت العرا مصائب ہے بیوی کے. اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. نہ بحر المصائب میں جناب سکینہ کے سلسلے سے جو سب سے عظیم میرے ذہن میں اور مجھے رلانے والے جملے ہیں وہ یہ ہے کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بعد کربلا کبھی نہ سوئی, بعد کربلا نہ سوئی. جب بھی سونا چاہتی تھی, میں نے کل بھی بیان کیا تھا, آواز دے کر کہتی تھی بھبی اماں اگر میں سوتی ہوں مجھے بابا کا سر نظر آتا ہے. اللہ اکبر. زندان شام میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہتی تھی بھبی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. زینب کہتی تھی بیٹی سکینہ یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. ایک مرتبہ آواز دے کر کہتی تھی بھبی اماں ہمیں کب وطن جانا ہوگا, ہمیں کب وطن جانا ہوگا. ایک دن زندہ
जिंदान में जनाब सकीना सैयद सज्जाद से सवाल करती है, ए भैया सज्जाद जरा ये बताओ, जब इंसान की तिश्मिनी प्यास पा जाती है तो क्या होता है? सज्जाद फरमाते सकीना, जब इंसान की प्यास पड़ती है तो उसकी जबान पर कांटे पड़ जाते हैं। क्या भैया अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, कहा बहन सकीना उसकी आंखें अंदर भर जाती है, उसको तो सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। कहा भैया अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, कब प्यास की इंतहाई होती है कि इंसान का गोश्त इंसान की हड्डियों को छोड़ देता है। सकीना कहती है भैया गजब हो गया, अरे मेरा गोश्त मेरी हड्डियों को छोड़ दिया है। खुदा किसी भैया मेरे दोस्त ने मेरी हड्डियों को छोड़ दिया है, मगर हाय उम्मत सज्जाद क्या करे। अल्लाह अकबर। एक दिन जनाब सकीना जब ज्यादा इसरार किया तो एक दिन दीवार से लगकर जिंदान में जनाब सकीना की आंख लग गई। जब आंख लगी तो तड़प कर उठी और तड़प कर उठकर आवाज देते तो कहते बाबा, ए बाबा अभी तो आप यहीं पर खड़े हो, ए बाबा अभी तो आप यहीं पर थे, ए बाबा अभी कहाँ चले गए, ए बाबा आपको सकीना बुला रही है, ए बाबा इलैया इलैया, ए बाबा आपकी सकीना बुला रही है। ज़ैनब दौड़ी हुई आई, आकर कहती बेटी क्या हुआ? कब भी अम्मा अभी मेरे बाबा आए थे, मेरे बाबा आए थे, मगर भूपी अम्मा अजीब अंदाज में आए थे, जिस्म तो है मगर जिस्म पर सर नहीं है। भूपी अम्मा मेरे बाबा का जिस्म तो है मगर जिस्म पर सर नहीं है। अल्लाह परवरदिगार रहमत और रहमत नाज़िल फरमाए इन आवाजों पर। अचानक बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। जब बीवियों में कोहराम बर्पा हुआ, यजीद बेकार हुआ। उसने बताया मालूम क्या हुआ है? कल जिंदान में हुसैन की बेटी आज थक कर सोई थी, आज उसकी आंख लगी थी, आज ही उसने अपने बाबा को हुसैन को ख्वाब में देख लिया है। तमाम बीवियों में कोहराम बर्पा है। अल्लाह किसी बेटी को ये मंजर ना दिखाए जो जनाब सकीना ने देखा। यजीद ने हुक्म दिया, जाओ तख्त में लेकर हुसैन का सर लेकर चले जाओ। तख्त में हुसैन का सर रखा और रखने के बाद एक कमीज जिंदान में लेकर पहुंची। जब जिंदान में लेकर पहुंची, आवाज देकर कहा बीवियों खामोश हो जाओ, सरे हुसैन आ रहा है। अब जो सरे हुसैन पहुंचा, तमाम बीवियों के दरमियान रख दिया गया। अब जो रुमाल हटाया, हुसैन का सर तख्त में रखा हुआ है। मंजर सुने, सारी रेशे मुबारक खून में आलूद है, चेहरे पर धूल जमी हुई है। सकीना ने बाप के सर को उठाया, अपने जानू पर रखा, रुखसार पर रुखसार रख दिए। अरे मेरा मजलूम बाबा, अरे मेरा प्यासा बाबा। जुमला सुने, लबों का बोझा लेकर कहती है, ए बाबा आपको वक्त सभा पानी नहीं मिला। अजरुकुम अल्लाह। सकीना बैन करते करते सकीना की आवाज बंद हो गई। अब जो आवाज बंद हुई तो ज़ैनब ने शाना हिलाया। शाना हिलाने के बाद एक मर्तबा आवाज देकर कहा, हो गया। अरे हुसैन की आखिरी निशानी, हुसैन की आखिरी निशानी जिंदा में सामने चली गई। अल्लाह अकबर। अब सज्जाद की मजबूती देखे। जनाब सैयद सज्जाद ने मक्कर का रुख करके कहा, ए बाबा मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं आपकी बेटी सकीना को आलम गुर्बत में कैसे दफन करूं? अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमले हैं, मसाइल तमाम कर दिए हैं। हे बाबा मैं आपकी बेटी सकीना को कैसे मैं आप खबर के हवाले करूं? अब मुझे कोई रिवायत ऐसी नहीं मिली गुस्ल की, गुस्ल दिया गया हो, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है।
ہو سکتا ہے دیا گیا ہو، ٹائم دیا گیا ہو، مگر مجھے ملا کہ جب جناب سید سجاد کفن پہنا، بیویاں جناب زینب کفن پہنا رہی تھی، ایک مرتبہ آواز دے کر جناب زینب نے پکار کر کہا سجاد مصائب کی انتہا ہو گئی ہے، جہاں سے بھی سکینہ کو ہم کفن پہناتے ہیں بدن کی کھال چھوڑنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی نے اپنی بہن سکینہ کو دیا، لہب کے حوالے کیا، آواز دے کر کہا کہ پروردگار میری بہن سکینہ اب سے تو ہاتھ میں مدار ہوئے، آجا میرا عالم ہوگا سکینہ عالم حرمت میں چلی گئی۔ اللہ اکبر، سنیں مسائل کے جملے، دو جملے اور ہیں، اور جناب سکینہ کی شہادت کے بعد اربعین منانے کے لیے بیٹھے ہیں نا حسین کا، جب 1 سال کی رہائی کے بعد زینب چین منانے کربلا پہنچی، آئے اللہ اکبر، تو کربلا میں امام حسین کی قبر کا پہلا فائل جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی زینب نے اپنے قدم کو زمین کربلا پر رکھا، زمین کربلا رزنے لگی، آواز آتی ہے جابر میری قبر سے دور چلا جا، جابر میری قبر سے دور چلا جا، کہا کیوں مولا، کہ میری دکھیاری بہن آ رہی ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا، اے میرے ماں جائے زینب آ گئی، بس ایسے زینب کو بیٹھ گیا، اے بھیا جب میرے گلے کا خنجر چل رہا تھا میں دیکھ رہی تھی سلطنہ نے اپنی پیشانی کو خون میں رنگین کیا، خیموں کی طرف چلا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ اب جو بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، اللہ اکبر، عجیب منظر ہے کہ جب امام حسین کا زلزلہ خیمے میں پہنچا، جناب سکینہ نے رکاب زلزلہ کو پکڑ کر کہا اے میرے زلزلہ بس اتنا بتا دے میرے بابا کو وقت زبان پانی ملا کے نہیں ملا، اے زلزلہ وقت زمان میرے بابا کو پانی ملا کے نہیں ملا۔ اللہ اکبر، زینب بیعت کرتی جاتی ہے، بیعت کرتی جاتی ہے، اب یہ قافلہ قبر حسین سے رخصت ہوتا ہے، اب جب رخصت ہوتا ہے تو ایک مرتبہ تمام بیویاں اپنی اپنی سواری پر سوار ہو گئی، جب سوار ہو گئی تو ایک مرتبہ ایک خاتون ہے جو زمین کربلا پر بیٹھی ہوئی ہے، بس آخری جملے مسائل کے، ایک مرتبہ زینب گئی، اے بھابی رباب چلیے مدینہ چلنا ہے، مگر رباب ہے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ہر بیوی نے آ کر کہا سید سجاد وہاں پر غائب تھا، اے اماں رباب چلیے مدینہ چلنا ہے، رباب کہتی سجاد مجھے اتنا بتا دے کوئی بھی عورت دو سہاروں پہ زندہ رہتی ہے، ایک اولاد کے سہارے اور ایک شوہر کے سہارے، مجھے اتنا بتا دے ارے میرے بچے زمین کربلا زندہ نشان ہو جائیں گے، میرا والد ہے کربلا کے میدان میں میرے کو کفن قتل کر دیا گیا، اے سجاد میں تو پانے کا نام اب نہ لو گے، تم کو دریا پہ جانے نہ دو گے، رو والے سکینہ پکارے، تم کو دریا پہ جانے نہ دو، میں تو لب چشمہ پیاسی رہو گے، میں تو لب چشمہ پیاسی رہو
بلا میرا عظیم صدا بلا میرا بے جل گیا ہے بستر چل گئے ہیں وہ بیلا
Amen.
مجھے رچا گیا کربلا میرا
بین تھے سکینہ کے کیوں چچا نہیں آئے؟ 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 سکینہ کے کون سچا نہیں آئے؟ آپ لے کے دریا سے آپ لے کے دریا سے چچا نہیں آئے؟ سکینہ کے کون چچا نہیں آئے؟ سکینہ کے کون چچا نہیں آئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے ہم سے میرا بابا، پریشان ہے سوچ کر میرا بابا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے ہم سے دل میرا بابا، پریشان ہے سوچ کر میرا بابا۔ کیا پتا نہیں تم کو حال میرا کیسا ہے، اور سارا زندگی سے پاسا ہے۔ کیا پتا نہیں تم کو حال میرا کیسا ہے، اور سارا زندگی تم سے پاسا ہے۔ بالی رنگ کا رخ کر کے
क्या कहती है जन्नत कहती है इसका असर क्या हुआ है बाबा पर जनाब सकीना की बात कर रही समाप्त हो कैसे होता